را پہ زبر ہے تو موٹی پڑی جاتی ہے، را خالی اور ما قبل زبر تو بھی یہ موٹی پڑی جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ آج کی کلاس میں جو ہم ٹاپک کور کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس را کی حالتوں کا ٹاپک۔ را کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے را کی موٹی حالت، جس کا آپ دوسرا نام کہہ لیں کہ اس کو پر بھی کہا جاتا ہے، را کی موٹی یا پر حالت، اور دوسرا ہے جی را کی باریک حالت، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی را کی موٹی حالت کب ہوگی اور را کی باریک حالت کب ہوگی؟ اسی سوال کے تحت ہمارا پورا لیکچر ہوگا۔ اس کلاس کو یا اس ٹاپک کو میں نے دو کلاسز پہ ڈیوائڈ کیا ہے۔ را کی موٹی حالتیں ہم ایک کلاس میں کور کریں گے، را کی باریک حالتیں ہم دوسری کلاس میں کور کریں گے، تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہونے پائے۔ چلیں جی، را کی موٹی حالتوں کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں، موٹی کیا چیز ہے؟ یعنی کہ پر، یعنی کہ آواز آپ کے منہ کے اندر بھری رہے، پر اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ محسوس کیجئے گا کہ جہاں جہاں پہ را کی ہم موٹی حالتیں یا پر حالتیں پڑھیں گے تو آواز منہ کے اندر بھری رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر را کے اوپر زبر آ گئی تو را موٹی پڑی جائے گی۔ اگزامپل کے طور پہ آپ یہ لے لیجئے کہ رسول، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کو ایسے کبھی نہیں پڑھنا، رسول، یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ موٹا، اور رسول، منہ کے اندر آپ نے آواز کو، ہوا کو یہاں بھرنا ہے، اور رسول، رسول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ آ جائیے کہ را کے اوپر اگر پیش ہے تو را موٹی پڑی جاتی ہے، جیسا کہ روبما، یہاں پہ را کے اوپر پیش ہے تو ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے، روبما۔ ایک سائڈ پہ وہ ہمارے پاس را کی حالتیں ہیں جو موٹی پڑی جائیں گی، اور دوسری سائڈ پہ ایگزامپلز بھی میں نے کوٹ کر دی ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ اچھا آیا کہ اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، کیونکہ قواعد سیکھنا بہت آسان ہے۔ آپ بیٹھیں، آپ ایک کلاس لیں، دو کلاسز لیں، آپ کو قواعد آ جائیں گے، ان کو سیکھنا بہت آسان ہے، لیکن اپلائی کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ہم سوچتے ہیں۔ ڈھونڈنا کیسے اپلائی کیا جائے گا، تو ایگزامپل ساتھ میں مینشن ہمیشہ اس لیے کرتی ہوں تاکہ اپلائی کرنا یا قرآن جب آپ پڑھیں تو اس میں سے ڈھونڈنا آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ آ جائیے، کہہ رہے ہیں کہ را کے اوپر اگر زبر ہو تو وہ موٹی پڑی جاتی ہے، ایسے ہم نے ابھی پڑھ لیا۔ اگر را خالی اور اس کے پیچھے بھی زبر ہو تو بھی را موٹی پڑی جاتی ہے۔ اب ان دونوں کا لنک ہے نا، را پہ زبر ہے تو موٹی پڑی جاتی ہے، را خالی اور ما قبل زبر تو بھی یہ موٹی پڑی جائے گی۔ تو اس کو ہم لنک کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے، پھر یہ نہ کنفیوز، اچھا کون سی را موٹی تھی، کیسی؟ زبر اور پیش والی را موٹی ہوتی ہے۔ اب اس کی مختلف آگے کہہ لیں کہ سب کلاسیفیکیشن ہے۔ را خالی اور ما قبل زبر ہے، جیسے کہ بارقن، را خالی اور اس سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو یہ بھی را موٹی پڑی جائے گی، بارقن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس یہ والی، پچھلی ذرا دیکھ لیجیے، را پہ پیش ہے تو وہ موٹی پڑی جاتی ہے، اگر را خالی اور اس کے پیچھے پیش ہو تو بھی موٹی پڑی جائے گی، جیسے را خالی اور اس کے پیچھے پیش ہے برہان، کیسے پڑھا جائے گا؟ برہان۔ تو یہ اب ساری ایک دفعہ میرے ساتھ اس کو ریوائز کیجئے، رسول، روبما، برق، برہان، ٹھیک ہے۔ را زبر، را پیش، را خالی ما قبل زبر، را خالی ما قبل پیش، یہ چیزیں آپ نے ایسے ہی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جائیے، اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی را خالی، اس کا پچھلا لیٹر بھی خالی اور اس کے پیچھے زبر ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ را خالی اور اس کے پیچھے زبر ہے، یہاں پہ را خالی ہے، اس کے پیچھے لیٹر پہ بھی وہ بھی خالی ہے اور اس کے پیچھے زبر ہے،
تو بھی یہ را پر ہی پڑی جائے گی، چاہے جتنے پیچھے لیٹر خالی اور آخر میں جا کے زبر ہو تو یہ را پر ہی پڑی جائے گی۔ اگزامپل کے طور پہ والفجر، را خالی، ما قبل لیٹر جو ہے ہمارے پاس جیم یہ بھی خالی ہے، اور فا کے پاس زبر ہے، والفجر۔ اس کو یہ نہیں ایسے نہیں پڑھنا والفجر، فجر نہیں، والفجر، فجر، فجر، ٹھیک ہے۔ چلیں جی نیکسٹ آ جائیے۔ نیکسٹ کہہ رہے ہیں کہ را خالی اور ما قبل جو لیٹر ہے وہ بھی خالی ہے، اور اس سے پیچھے پیش، یہ سیم وہی چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی پیچھے پیش ہے تو بھی آپ نے را کو پر ہی پڑھنا ہے، جیسے العسر۔ اب یہ میں نے ال کیوں پڑھا ہے، یہ آپ نے جو پچھلی کلاس آپ لوگوں نے کور کی تھی اس میں میں نے حمزہ وصلی کا ٹاپک کور کروایا تھا، تو آپ کو پچھلی کلاس دیکھنا اب ضروری ہے۔ پچھلی کلاس سے مراد ڈے 26 کی جو کلاس ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں میں نے حمزہ وصلی کے قاعدے پڑھائے ہیں کہ الف کے بعد اگر لام آ جائے تو اس پہ زبر آتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لینا ہے۔ جنہوں نے دیکھی ہوئی ہے ان کو بالکل ایزیلی یہ سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو یہ کیسے پڑھیں گے، العسر، را کی زیر ڈراپ ہو جائے گی وقف کی صورت میں، را کے اوپر کہنے کے اس طرح جزم کا سیمبل آ جائے گا، بالکل ایسے۔ را خالی، ما قبل جو لیٹر ہے وہ بھی خالی اور اس کے پیچھے پیش ہے، تو کیسے پڑھا جائے گا، العسر، زیر اس کی گر جائے گی وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے جی۔ وقف آئے گا تو ہی ہم اس کی زیر گرا سکتے ہیں نا، ایسے ہی ہے۔ چلے جی اس کے بعد دو مزید ہمارے پاس حالتیں ہیں، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر را خالی ہے اور را کے پیچھے حمزہ وصلی جو ہے نا وہ خالی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حمزہ وصلی کی کلاس ڈے 26 میں میں نے پڑھائی ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اب میں یہ امیجن کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو 27 کی جو کلاس دیکھ رہے ہیں ڈے 27، تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حمزہ وصلی کی۔ تو اب میں آپ کو اس حساب سے یا اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے یہ ٹاپک پڑھا رہی ہوں۔ اگر را خالی اور پیچھے حمزہ وصلی بھی خالی ہے، ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھا جائے گا، یہاں دیکھیں، را خالی تو حمزہ وصلی یہاں پہ خالی ہے نا، تو اب ہم اس کو کیا دیں گے، ہم دیکھیں گے اپنا تیسرا لیٹر۔ تیسرے لیٹر کے پاس کیا ہے، زیر ہے، تو پہلے لیٹر کو یہاں پہ زیر دی جائے گی۔ حمزہ وصلی کے قاعدے میں نے یہ چیز پڑھائی تھی، مجھے لگتا ہے میں نے انہی نوٹسز میں میرے پاس حمزہ وصلی کا بھی پیج ہے، تو یہاں پہ دیکھ لیجئے، اگر تیسرے لیٹر پہ زبر یا زیر آ جائے تو حمزہ وصلی کو زیر دی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پہ با کے پاس زیر تھی تو ہم نے حمزہ وصلی کو زیر دی تھی، اہبطوا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کو قاعدہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ اب واپس چلتے ہیں اپنے نوٹس کی طرف۔ اب یہاں پہ آ جائیے، تو اب ہم نے یہاں پہ اس کو دی ہے جی عارضی کسرہ تیسرے لیٹر کو دیکھتے ہوئے۔ اگر کہہ رہے ہیں عارضی کسرہ بھی آپ نے دی ہے، کسرہ سے مراد عارضی زیر، ٹھیک ہے، عربی میں زیر کو کسرہ کہتے ہیں، تو بھی یہ را موٹا پڑا جائے گا، کیونکہ یہ اس کی الف کی اپنی زیر تو نہیں ہے۔ ایرجیع، یہ پورا ورڈ ہوتا ہے ایرجیعی، سورہ فجر میں آتا ہے نا ایرجیعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ٹھیک ہے، تو یہ را پور پڑی جائے گی۔ اکثر اسٹوڈنٹ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس را کو باریک پڑھ دیتے ہیں اس عارضی زیر کی وجہ سے، تو یہ غلطی نہیں کرنی۔ عارضی زیر جو ہم لگاتے ہیں حمزہ وصلی کے رولز کے حساب سے، پھر بھی یہ را موٹی پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلے جی اس کے بعد جو اس کا لاسٹ رول ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ اب لاسٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر را خالی اور اس کے پیچھے زیر آ جائے، ٹھیک ہے، ایک بات سمجھ لیجئے کہ را کی جو باریک حالتیں ہیں جو ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں پڑھیں گے، وہ باریک حالتیں لنک کرتی ہیں زیر کے ساتھ، کیونکہ آج آپ نے دیکھا ہے نا کہ آج کے پورے چیپٹر میں زبر پیش کا سارا ہے، زیر تو آئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب زیر کی صورت میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ را پور پڑی جاتی ہے۔ ایک صورت ابھی ہم نے دیکھی ہے اور دوسری صورت یہ اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، را خالی اور اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں زیر ہو، لیکن آگے حروف مستعلیہ ہو، آگے حروف مستعلیہ ہو۔ حروف مستعلیہ کہتے ہیں موٹے لیٹرز کو، یعنی کہ موٹا لیٹر کوئی آگے آ جائے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بالکل ڈے 1 کی کلاس میں موٹے لیٹرز کا بتایا تھا کہ قاف موٹا ہے، خا موٹا ہے، صاد، ضاد، طا، ظا اور خا، ٹھیک ہے، تو یہ 7 لیٹرز ہیں جو موٹے ہیں۔ اگر آگے حروف مستعلیہ میں سے کوئی لیٹر آ گیا، جیسے طا آ گیا، تو یہ بیسیکلی را موٹی پڑی جائے گی، چاہے پیچھے زیر ہی کیوں نہ آ رہی ہو۔ تو یہ کیسے پڑی جائے گی، قیرطاسی یا قیرطاسن، یہ ورڈ جیسے بھی ہے، ٹھیک ہے، قیرطاس، ٹھیک ہے، تو یہ را موٹی پڑ جائے گی، رو موٹا، اس کو باریک نہیں، قیرطاس نہیں، قیرطاسن، ٹھیک ہے جی۔
آخری جو دو ہیں ان کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کیونکہ ان کا تعلق زیر کے ساتھ ہو جاتا ہے. اگر عارضی زیر ہم نے دی ہے حمزہ وصلی کو تو بھی یہ را پر پڑی جائے گی. اگر را کے پیچھے زیر آ رہی ہے لیکن آگے حروف مستعلیہ آ رہا ہے. مستعلیہ کے ٹوٹل 7 لیٹرز ہیں. کون کون سے ہیں جی؟ خا، غین، قاف، صاد، ضاد، طا، ظا. تو طا یہاں پہ آ گیا تو یہ کیسے پڑا جائے گا؟ قیرو، طا، سد. تو یہ را جو ہے یہ موٹی پڑی جائے گی. ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو ساری را جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی. چلیں جی ایک دفعہ میں ان کی سارے جتنی بھی اگزامپل والی سائڈ ہے میں ان کی پریکٹس کروا دیتی ہوں. چلیں. رسول، ربما، برق، برہان، والفجر، العسر، ارجع، قرطاس. یہ ساری کی ساری را کی موٹی حالتیں ہیں. آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے. یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے را زبر کے ساتھ آ جائے اور پیش کے ساتھ آ جائے تو وہ موٹی پڑی جاتی ہے. چاہے وہ خود خالی ہو پیچھے زبر ہو، چاہے وہ خود خالی ہو اس کے پیچھے والا لیٹر بھی خالی ہو پیچھے زبر ہو یا پیش ہو. آخری دو حالتیں سمجھنا ضروری ہیں. اور آخری دو حالتیں میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں. جو بھی میرے سبسکرائبر یہ دیکھ رہے ہیں آخری دو حالتیں سمجھ تب آئیں گی جب ڈے 26 کی آپ کلاس اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اگر نہیں دیکھی ہوگی ڈے 26 کی کلاس تو یہ دو حالتیں سمجھ نہیں آئیں گی تو آپ لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. چلیں اس کے بعد چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. باریک حالتیں کل کریں گے. قرآن کے لیسن پہ آج ہم کون سی صورت کور کریں گے؟ سورہ قاریہ. سٹارٹ کرتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ. یہ را باریک میں نے پڑھی ہے کیونکہ زیر کے ساتھ ہے جو ہم نے کل کی کلاس میں پڑھنا. چلے اب موٹی ڈھونڈتے ہیں. مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. تو یہ والی جو را ہے یہ ہم نے موٹی پڑھی ہے کیونکہ را کے اوپر کھڑا زبر آ گیا یا زبر آ گیا ایک ہی بات ہے. تو یہ را جو ہے یہ موٹی پڑھی جاتی ہے. نیکسٹ آ جائیے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ را ہم نے موٹی پڑھی زبر کی وجہ سے. کالفراش. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. جہاں جہاں پہ غنّے آ رہے ہیں اس کا نشان لگا لیجئے. یہ میم مشدد کا غنّہ ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی اخفاء حقیقی. ٹھیک ہے کیونکہ غنّے آپ سب نے کور کر لیے ہیں تو یہاں پہ نشان لگاتے جائیے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 7 میں. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. را زبر کے ساتھ ہے تو موٹی پڑی جائے گی. راضیہ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. را پہ پیش آ جائے یا دو پیش آ جائے سمپل از دیٹ موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. اس لیے میں قرآن جب پڑھا رہی ہوتی تو ساتھ ساتھ اس کو کیوں نکلوانا سکھاتی ہوں تاکہ کوئی چیز چینج آ جائے یا کوئی ایک نیو چیز آ جائے آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تو پریشان نہ ہو کہ اچھا یہ تو باجی نے بتایا نہیں تھا تو یہ کیسے یہاں پہ موٹا پڑا گیا. دیکھیں زبر میں پھر کھڑا زبر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پیش میں پھر ڈبل پیش بھی آ جاتی ہے تو اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ را موٹی ہی پڑی جائے گی چاہے زبر کی جتنی بھی حالتیں آ جائیں اور پیش کی جتنی بھی حالتیں آ جائیں. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو آج کی کلاس جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. ایک نئی کلاس ہے آپ لوگوں کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.